واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لکبیرۃ الا علی الخاشعین، اور صبر اور نماز کی ذریعے سے مدد حاصل کرو، اور بے شک نماز ضرور دشوار ہے سو ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی طرف جھکنے والی ہیں۔ صبر سے مدد حاصل کرو اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جو یہ یقین رکھتی ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والی ہیں اور وہ اسی کی طرف لوٹنے والی ہیں۔ تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو، اب پہلے جو کل ہم نے تفسیر پڑھی تھی آیت نمبر 44 کی، اب اس میں تو اللہ تعالیٰ نے گمراہ رہنے اور گمراہ کرنے سے منع فرمایا تھا، جو پیچھے سارا ہم پڑھتے آئی ہیں، اور یہ ان کے لیے دشوار امر تھا کہ گمراہ رہنے سے بھی منع کیا گیا تھا اور گمراہ کرنے سے بھی منع کیا گیا تھا۔ نہ تو خود گمراہ رہو اور نہ کسی کو گمراہ کرو، دونوں چیزوں سے منع کیا گیا تھا، اور یہ ان لوگوں کے لیے بہت مشکل تھا۔ یہود کا ذکر ہو رہا تھا، کیونکہ گمراہی ان کی طبیعت میں رچ بس چکی ہوئی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی گمراہی کے مرض کا علاج بتایا کہ وہ صبر کریں، کہ صبر کریں، جن کاموں سے رکا گیا ان سے رک جائیں، جن کا حکم دیا گیا ان کو کر گزریں، صبر کریں۔ تو صبر سے بھی مدد حاصل کریں اور نماز سے بھی مدد حاصل کریں۔ اب صبر کے معنی یہ ہیں کسی چیز کو روکنا، کسی چیز کو روکنا۔ آپ راستے میں بچہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کھانا کھانا ہے، وہ شور مچا رہا ہے بچہ کو، مجھے بھی کھانا کھانا ہے، آپ اکثر کیا کہہ دیتے ہیں؟ صبر کرو، تھوڑی دیر ہے، گھر چل کر کھانا کھا لینا۔ تھوڑی دیر کے لیے کسی کو کسی چیز سے روکنا، تھوڑی دیر کسی کو روکنا، تو کسی چیز کو تنگی میں روکنا۔ اچھا، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ نفس کو عقل اور شریعت کے تقاضوں کے مطابق روکنا، یہ بھی صبر ہے۔ اپنے نفس کو عقل اور شریعت کے تقاضوں کے مطابق روکنا، یہ بھی صبر ہے۔ اب مختلف جگہوں پر اور مختلف انداز سے اب اعتبار سے صبر کے معنی جو سے ہیں وہ بھی مختلف ہیں، مختلف مواقع کے حساب سے، جگہوں کے حساب سے، انداز کے اعتبار سے
صبر کے معنی بھی مختلف ہیں۔ مصیبت کے وقت نفس کے ضبط کرنے کو صبر کہتے ہیں۔ مصیبت کے وقت اپنے نفس کے ضبط کرنے کو صبر کہتے ہیں، بجائے اس کے کہ شور مچا دیا جائے، رونا دھونا ڈال دیا جائے، چیخو پکار شروع کر دی جائے کسی مصیبت کے آنے پر، کسی مصیبت کے آنے پر۔ تو مصیبت کے وقت نفس کی ضبط کرنے کو بھی صبر کہتی ہیں، بجائے اس کے کہ رونا دھونا ڈالا جائے یا شور کیا جائے۔ اور جنگ کے اندر اگر آپ ہوں، جنگ میں، تو جنگ میں نفس کے ثابت قدم رہنے کو صبر کہتی ہیں۔ ثابت قدم رہنا، ہمت نہیں ہارنی، کیا ہو رہا ہے ڈٹے رہیں اس کے اندر۔ جنگ کے اندر اگر ہوں تو جنگ میں ہمت کو قائم رکھنا ہے، ثابت قدمی، اس کو صبر کہتی ہیں۔ مگر اگر بزدلی کر جائیں گے تو پھر وہ صبر ہوگا؟ وہ صبر نہیں ہوگا۔ حرام کام جب اپنے عروج پر ہوں، جیسے آج اگر آپ دیکھیں شراب نوشی، رشوت لینا، جھوٹ بولنا، کسی کا حق مارنا، حرام کام جب اپنے عروج پر ہوں تو ان کاموں سے اپنے آپ کو روکا جائے، یہ بھی صبر ہی کی ایک قسم ہے۔ اور مصیبت کے وقت برداشت کرنا، اور جنگ کے اندر ثابت قدم رہنا۔ جنگ کے اندر اگر بزدلی دکھائیں گے تو وہ صبر نہیں ہے، مصیبت میں رونا دھونا ڈالیں گے تو وہ بھی صبر نہیں ہے۔ حرام کام جب اپنے عروج پر ہوں اس وقت ان کی لپیٹ میں آ جانا، تو صبر یہ ہے کہ مصیبت کے وقت آپ برداشت کریں، جنگ کے اندر بزدلی نہیں دکھانی، ثابت قدم رہنا ہے، اور جب حرام کام اپنے عروج پر ہوں تو ان کاموں سے رکنا، یہ بھی صبر ہے۔ اور عبادت میں مشقت جھیلنا، عبادت کے اندر مشقت جھیلنا، یہ بھی صبر ہے، اس کو بھی صبر کہتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں معصیت ہے کہ عبادت کی بجائے نافرمانی کرنا شروع کر دے انسان، بہت تھوڑی سی روٹی روزی کے اوپر قناعت کرنا، یہ بھی صبر ہے۔ کسی کو خدا نے 10 دیگیں دی ہیں، ٹھیک ہے، کسی کو 1 روٹی دی ہے، 2 روٹیاں دی ہیں، جو بھی اس نے آپ کو دیا، قلیل روزی، کم سے کم روٹی روزی کے اوپر بھی صبر کرنا، یہ بھی صبر ہے۔ اس پر قناعت کرنا، اسی کے اوپر گزارا کرنا، یہ بھی صبر ہے۔ اور زیادہ کو اس کے مقابلے میں مانگنا، وہ حرص ہے، وہ صبر نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ کو تکلیف دے تو آپ اس کو برداشت کریں، یہ بھی صبر ہے۔ کسی کی ایذا رسانی جو ہے، کسی کا تکلیف دینا،
اس کو برداشت کرنا اس کو بھی صبر کہتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں انتقام ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ اس سے انتقام لیں، آپ انتقام کو چھوڑ دیں، اس نے جو آپ کو تکلیف دی ہے آپ اس کو معاف کر دیں، یا آپ خاموش رہیں، یہ بھی صبر ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ صبر کی دو قسمیں ہیں، مصیبت کے وقت صبر اچھا ہے، مصیبت کے وقت صبر اچھا ہے، اور اس سے بھی زیادہ اچھا صبر یہ ہے کہ اللہ کے محارم سے صبر کرنا، اللہ نے جن چیزوں کو حرام کر دیا ان سے اپنے نفس کو روکنا، رشوت سے دور رہنا، جھوٹ بولنے سے دور رہنا، شراب سے دور رہنا، اور جتنے بھی ایسے کام جن سے منع کیا گیا ہے ان سے رک جانا، یہ اس سے بھی بڑا صبر ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ کسی کی دی ہوئی مصیبت کے پر صبر کریں، یہ اس سے زیادہ بڑا صبر ہے۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کی تین قسمیں ہیں، مصیبت پر صبر کرنا، اطاعت پر صبر کرنا، جو اس نے حکم دیا ہے بس اس کو کرتے چلے جاؤ، جو اس نے کہہ دیا ہے بس اسی کو کرنا ہے، طبیعت مانتی ہے تب بھی، نہیں مانتی تب بھی، اور معصیت سے صبر کرنا، گناہوں سے اپنے آپ کو روک لینا، گناہوں سے اپنے آپ کو روک لینا، یہ بھی صبر ہے۔ امام احمد اور امام ترمذی، امام بہقی اور چند جگہوں پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت انہوں نے کیا ہے کہ میں سواری پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے بیٹھا ہوا تھا، آپ نے فرمایا اے بیٹے کیا میں تم کو ایسے کلمات نہ سکھاؤں جن سے اللہ تمہیں نفع دے، کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھاؤں جن سے اللہ تمہیں نفع دے؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کو یاد رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس سے فرمایا کہ اے بیٹے میں تجھے ایسے کلمات نہ سکھاؤں جس سے تجھے اللہ نفع دے؟ تو میں نے فرمایا کہ کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کو یاد رکھو، اللہ کو یاد رکھو۔ جب تم اللہ کو یاد رکھو گے اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، جب کوئی اللہ کو یاد رکھتا ہے تو اللہ اس کو یاد رکھتا ہے۔ اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ اللہ کو یاد رکھو، تم اس کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کو آسانی میں یاد رکھو، وہ تمہیں مشکل میں یاد رکھے گا۔ تم اللہ کو آسانی میں یاد رکھو، وہ تمہیں مشکل میں یاد رکھے گا۔ اور یہ بات جان دو، یہ سمجھ لو میری بات، حضور حضرت ابن عباس کو فرما رہی ہے، یہ میری بات سمجھ لو کہ جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ تم سے ٹلنے والی نہیں تھی۔ جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے نا وہ تم سے ٹلنے والی نہیں تھی، اور جو مصیبت تم سے ٹل گئی ہے وہ تمہیں پہنچنے والی نہیں تھی۔
وہ تمہیں پہنچنے والی نہیں تھی. یار یہ تو بہت بڑی مصیبت آ رہی تھی، یہ تو ٹل گئی، میں بچ گیا اس سے. وہ جو ٹل گئی وہ تمہیں پہنچنے والی نہیں تھی. اور اللہ نے تمہیں جس چیز کے دینے کا ارادہ کیا تھا، اللہ نے جس چیز کو تمہیں دینے کا ارادہ کیا تھا، تمام مخلوق بھی جمع ہو کر تمہیں وہ چیز نہیں دے سکتی. جس چیز کو خدا نے دینے کا ارادہ نہیں کیا تھا، وہ اگر تمام مخلوق بھی مل جائے تو وہ چیز تمہیں نہیں دے سکتی. اور جو چیز اللہ تمہیں دینا چاہے تو سب مل کر اس کو روک نہیں سکتے، ساری مخلوق مل جائے. اگر خدا تمہیں عزت دینے پر آ گیا ہے، خدا نے تمہیں عزت دینی ہے، تو ساری مخلوق مل کر بھی آپ کی عزت کو کم نہیں کر سکتی. اگر وہ ذلت دینے پر آ گیا تو ساری مخلوق مل کر بھی آپ کو عزت نہیں دے سکتی. تو قیامت تک کی تمام باتیں لکھ کر قلم خشک ہو گیا ہے. حضور نے فرمایا جب تم سوال کرو تو اللہ سے کرو، اور جب تم مدد چاہو تو اللہ سے چاہو، اور جب تم کسی کا دامن پکڑو تو اللہ کا دامن پکڑو، اور شکر کرتے ہوئے اللہ کے لیے عمل کرو، اور جان لو کہ ناگوار چیز پر صبر کرنے میں خیر کثیر ہے. ناگوار چیز بھلے وہ تمہیں اچھی نہیں لگ رہی، مگر تم اس پر صبر کر رہی ہو، اس پر خیر کثیر ہے. اور صبر کے ساتھ اسی میں فتح ہے، نصرت ہے، اور تکلیف کے ساتھ کشادگی ہے، اور مشکل کے ساتھ آسانی ہے. مشکل کے ساتھ آسانی. ایک اور روایت کے اندر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے خوشی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بقدر حاجت رزق دیا اور اس نے اس پر صبر کیا. امام جلال الدین سیوطی، حافظ سیوطی، آپ فرماتی ہیں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ امام احمد نے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب پہلی بات تھی کہ مدد حاصل کرو کس سے؟ نماز سے اور صبر سے. صبر سے بھی اور نماز سے بھی مدد حاصل کرو. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز سے خوف یا دہشت ہوتی، اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز سے خوف یا دہشت ہوتی، آپ نماز پڑھتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے. آج کسی کو کسی چیز سے خوف ہو یا دہشت ہو، آپ نماز پڑھیں گے؟ آج آپ کو خوف اور دہشت ہو تو پھر آپ کیا کرتی ہیں؟ اندر کمروں میں بھاگتی ہیں، کمروں کو تالا لگا لیتی ہیں بند کر، خوف دہشت. مگر دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چیز سے خوف یا دہشت لاحق ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے. یعنی قرآن کا جو حکم ہے اس کو پورا فرماتے تھے جو قرآن کریم کے اندر آیا. اسی طرح حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ جب کسی رات کو آندھی آتی جی تو آندھی رکنے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں پناہ لیتے. آندھی جب تک آندھی رک نہ جاتی
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف رکھتے، اور جب سورج گرہن لگتا یا چاند گرہن لگتا تو پھر بھی حضور نماز پڑھتے۔ یعنی یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور صبر و نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو، صبر سے مدد حاصل کرو اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ تو نبیوں کے تاجدار، اب یہ حدیث امام احمد اور امام ابو داؤد نے یہ روایت کی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز سے خوف یا دہشت محسوس ہوتا، جب کسی چیز سے خوف یا دہشت لاحق ہوتی تو آپ کیا کرتے؟ نماز پڑھتے۔ اور یہ وہ چیز ہے جو قرآن کریم کا حکم ہے، جب کسی چیز سے خوف اور دہشت محسوس ہو تو بجائے شور شرابے کے، دوڑنے اور بھاگنے کے، فوراً نماز پڑھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے۔ اور اسی طرح امام حاکم نے اور امام بہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک سفر میں ان کو ان کے بیٹے کی موت کی خبر دی گئی، ان کو ان کے بیٹے کی موت کی خبر دی گئی، وہ سواری سے اترے اور 2 رکعت نماز پڑھی اور فرمایا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور کہا ہم نے اللہ کے حکم پر عمل کیا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ ہم نے اللہ کے حکم پر عمل کیا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ جیسے ہی ان کو یہ خبر دی گئی کہ آپ کے صاحبزادے انتقال فرما گئے، وصال فرما گئے، سواری سے اترے، نماز پڑھی اور فرمایا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور کہا ہم نے قرآن کے اوپر، اللہ کے حکم کے اوپر عمل کیا ہے، جیسا کہ قرآن کریم نے کہا کہ صبر سے اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ آج جب کسی کو تکلیف آتی ہے یا پریشانی آتی ہے یا مصیبت آتی ہے تو صبر کی بجائے شور کرتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے۔ مگر اکابرین کا یہ طریقہ تھا کہ جب کوئی خوف یا دہشت یا پریشانی یا تکلیف یا مصیبت یا غم ان کو ملتا تو وہ پہلے وہ نماز پڑھتے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب کسی چیز سے خوف آتا تو فوراً نماز پڑھتے۔ تو یہ وہ طریقہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔